حاضرین مجلس، ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزرتے ہوئے آیت الکرسی میں داخل ہو چکے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ آیت الکرسی میں ایک دلیل پر ہم ڈسکس کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ؟ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، سفارش کر سکتا ہو، عنده، اللہ کے پاس۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کون ہے وہ جو سفارش کر سکتا ہو؟ یہ اس کا سیدھا سادہ ٹرانسلیشن ہے۔ سفارش، جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں، ریکمنڈ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک سفارش ہوتی ہے دنیاوی سفارش ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اخروی سفارش، اس دنیاوی سفارش اور دنیاوی شفاعت جو ہے دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہے اچھی اور ایک ہے بری۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا، ایک غریب آدمی آتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ بھائی فلاں کے پاس میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اس وقت میرے پاس جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، ذرا سا آپ ریکمنڈ کر دیجئے، سفارش کر دیجئے تاکہ میری جاب مل جائے، مجھے کام مل جائے۔ تو ایک آدمی جو ہے ایک ایکس وائی زیڈ کے پاس سفارش کرتا ہے اور اس کو کام پہ لگا دیتا ہے، اچھی سفارش ہے۔ اور جو آدمی اچھی سفارش کرے گا، اچھے کاموں کے لیے سفارش کرے گا، ریکمنڈ کرے گا، تو وہ اجر کا مستحق ہوگا، ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر دوسرا آدمی ایک ایکس وائی زیڈ کے پاس غلط کام کا ریکمنڈ کرتا ہے، غلط کام کی سفارش کرتا ہے، تو وہ آدمی ریکمنڈ کرنے والا بھی گنہگار ہے، جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ تو گویا دنیا کے اندر دو طرح کی سفارشیں پائی جاتی ہیں، اچھی سفارش بھی ہے، بری سفارش بھی ہے۔ اگر اچھی سفارش کرے گا تو نیکی کا حقدار بنے گا، بری سفارش کرے گا تو وہ گناہ کا حقدار بنے گا۔ یہ یونیورسل قاعدہ ہے، سب لوگ اس کو مانتے ہیں، جس کے پاس عقل سلیم ہے وہ تسلیم کرتا ہے، مان لیتا ہے۔ یہاں تک مسئلہ سب کے پاس برابر ہے، لیکن مسئلہ جہاں آ کے اٹکتا ہے وہ اخروی سفارش کے بارے میں ہے۔ اخروی سفارش کے بارے میں مسئلہ یہاں پر اٹک جاتا ہے۔ مسئلہ یوں اٹکتا ہے کہ اس وقت دنیا کی جو 8 ارب آبادی ہے، اس 8 ارب آبادی میں سے 31% آبادی جو نصارہ کی شکل میں ہیں، جن کو ہم عیسائیت کہتے ہیں، جن کی تعداد 280 کروڑ ہے، 280 کروڑ ان کی آبادی ہے، 31% آبادی ہے پورے ورلڈ کی پاپولیشن کے مقابلے میں۔ یہ ان کا پورا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دو، آپ نجات پا جائیں گے۔ آپ جو بھی گناہ کریں گے اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ادا کر کے ہم کو نجات دلا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہوگا؟
یہ 238% آبادی کا یہ عقیدہ ہے. اگر آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ گے تو وہ ہمارے سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ صلیب پر چڑھ کر ادا کر دیے. اب ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم کو نجات دلا دیں گے. گویا آبادی کا 31% جو ہے, جو لوگوں کی تعداد ہے, وہ مکمل طور پر رانگ نمبر پہ جا رہی ہے, غلط نمبر پہ جا رہی ہے. ان کا عقیدہ پورا شفاعت پر ہے. وہ سفارش کرنے والے ہیں, ہم نجات پانے والے ہیں, کچھ بھی کرو. تو یہ آبادی, دنیا کی اتنی بڑی آبادی ٹوٹلی گمراہی میں ہے شفاعت کے متعلق, شفاعت کے تعلق سے. اب ایک چھوٹا سا حصہ یہودیوں کا ہے, اور یہود کا عقیدہ بھی نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہاں ان کا عقیدہ تو سفارش سے بڑھ کر ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ارے تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارا کفارہ ادا کر کے تم کو معاف کرائیں گے, تم تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. ارے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم کو سفارش وفارش کی کوئی ضرورت نہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بچے ہیں, اب ہمیں کسی طرح کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آبادی کا جو چھوٹا سا ایک ڈاٹ ہے, یہ بھی مکمل طور پر گمراہی میں ہے. کس کے تعلق سے؟ یعنی نجات کے تعلق سے. اور ایک جو ہے پھر اور ایک بڑا طبقہ جو مشرکین کی شکل میں ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ارے ہم ان کی جو عبادت کر رہے ہیں نا, یہ عبادت کرنے کا مقصد یہ لوگ ہم کو قریب کرنے والے ہیں. ہم جن کی بھی جو ہے یہاں پر پوجا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, یہ لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہم کو قریب کرنے والے ہیں. تو مطلب یہ بھی بڑی تعداد میں لگ بھگ دنیا میں 14% لوگ ہیں. یہ 14% بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ قریب کرنے والے ہیں, مطلب وہ ہم کو نجات دلانے والے ہیں. تو یہ 14% بھی ٹوٹلی مکمل طور پر گمراہی میں ہیں. اب رہے مسلمانوں کی, جو کہ یہ بھی لگ بھگ جو ہے یعنی بڑی تعداد ہے, 190 کروڑ کی شکل میں ہے, 190 کروڑ کی شکل میں ہے. اور 190 کروڑ میں ایسے لگتا ہے کہ 90 کروڑ کو اوپر ہٹا لو آپ, یعنی یہ بھی ٹوٹلی یعنی کسی نہ کسی پر وہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرتی ہے. اور یہ آبادی آپ یوں سمجھو, آپ یعنی 190 کروڑ میں سے 190 کروڑ جو ہم مسلمانوں ہیں, اس میں ورلڈ گلوب اگر مانے تو اگر یہاں پر انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے, یہ بنگلہ دیش ہے, تو یہ 90 کروڑ کی آبادی یعنی اور دنیا کے کچھ حصوں کی آبادی, یہ بھی ٹوٹلی یعنی سفارش پر وہ ٹکی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہم کو سفارش کریں گے اور صدیقین سفارش کریں گے, اور ہمارے نبی تو بس ہمارا دامن پکڑ کے وہ سیدھے جنت میں لے کر جائیں گے. ہم نبی کا دامن پکڑ کر, غوث اعظم کا دامن پکڑ کر, اور جو ہے اولیاء اللہ کا دامن پکڑ کر ہم جنت میں جانے والے ہیں. یہ بھی بڑی تعداد میں اسی مشکل میں غلط فہمی پھنسی ہوئی ہے. اب بھائی سفارش کا آخر مسئلہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو یہاں پر دو طرح کے لوگ جو ہے بٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سفارش نام کی کوئی چیز نہیں, کوئی سفارش نہیں.
اور کچھ لوگ ہیں کہ مکمل ٹوٹلی سفارش پر ہی ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے، تو یہ بھی غلطی پر ہیں، یہ بھی غلطی پر ہیں۔ کچھ لوگ بیچ کے راستے پر چلنے والے ہیں اور ان کا عقیدہ صحیح ہے، اور وہ عقیدہ کیا صحیح ہے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی بڑی تعداد یہ کہہ رہی ہے دامن پکڑ کے ہم جو ہے جانے والے ہیں، دامن پکڑ کے ہم کامیاب ہونے والے ہیں، ہم تو بس ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارش کوئی چیز نام کی چیز نہیں ہے، تو یہ بھی غلطی پر ہیں، یہ بھی غلطی پر ہیں۔ آخر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کہاں سفارش ہو سکتی، کہاں سفارش نہیں ہو سکتی، کون سفارش کرنے والا ہے، کون سفارش کرنے والا نہیں ہے، کب سفارش مل سکتی، اس پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا پورا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ ٹوٹلی کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور غلط فہمی میں ہیں، ان کو لانا بھی مشکل ہے، ان کو لانا بھی مشکل ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں جو بڑی تعداد میں وہ بھی جو ہے یوں سمجھا آپ، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنا زیادہ قبر پرستی ہے، درگاہ پرستی ہے، میلاد ہے اور عرس ہے، فلاں، دنیا کے دوسرے حصے اتنا نہیں ہے۔ دوسرے کنٹری میں جائیں گے آپ، انڈونیشیا جائیں گے، جتنے درگاہ یہاں پر ہیں وہاں تو ایسے نہیں ملیں گے، جتنے عرس یہاں پر ہوتے ہیں اتنے عرس تو وہاں نہیں ملیں گے۔ آپ انڈونیشیا جائیے، ملیشیا جائیے، ازبکستان جائیے، فلاں فلاں دوسرے سارے کنٹریز میں برائی ہے، لیکن جس طرح کی قبر پرستی کی برائی، جس طرح کی یعنی اولیاء کرام کے دامن کو پکڑ کے مچل جانے کی برائی یہاں پر ہے، ادر کنٹریز میں ایسی برائی نہیں ہے۔ گناہ ان کے پاس ہیں، یعنی عمل سے دور ہیں اور عیش پرستی میں ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، زندگی بھرپور مزہ لے رہے ہیں، یہ برائی ہے۔ لیکن یہاں پر جو برائی ہے ویسی برائی دوسری جگہ پر مسلم کنٹریز کے اندر، مسلم امہ کے اندر ایسی نہیں پائی جاتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے کہ شفاعت کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بہت بڑی غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔